علیکم، میں امداد سمرو۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر لندن یاترا پر ہیں، لندن کے سرکاری دورے پر ہیں، جہاں پر انہوں نے کانفرنس میں شرکت کرنی ہے۔ ان کے دورہ لندن، دورہ برطانیہ کو پاکستان کی سیاست سے جوڑا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر سابق وزیر اعظم، پاکستان کے جلاوطن سیاسی لیڈر نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے، جن کی ظاہر پاکستان میں حکومت بھی ہے اس وقت، اور حکمران جماعت جو ہے پاکستان میں سب سے بڑی اتحادی جو ہے، اتحادی حکومت کی جو سب سے بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کے وہ تاحیات قائد بھی ہیں نواز شریف صاحب۔ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہاں پر حکومتی سطح پر یا سیاسی سطح پر، یعنی مسلم لیگ نون کے اندر اور پھر حکومت کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں، ان میں نواز شریف صاحب کی جو مرضی اور منشا شامل ہوتی ہے۔ کئی فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نواز شریف صاحب اگر نہ کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہوتے۔ تو لندن میں آرمی چیف کی موجودگی اور نواز شریف صاحب تو پہلے سے وہاں پر ہے، تو اس کو پاکستان کی سیاست سے جوڑا جا رہا ہے۔ اب یہ ملاقات ظاہر ہے آفیشیلی تو ایسی ملاقاتوں کی کبھی تصدیق نہیں ہوتی، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ملاقاتوں کی تردید بھی نہیں ہوا کرتی۔ ایک وقت میں جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے وہ لندن جایا کرتے تھے، تب بھی یہی خبریں ہوا ہوتی تھی کہ جی وہ وہاں پر ملاقات کریں گے نواز شریف صاحب سے۔ پچھلے دنوں جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے زمان پارک والے گھر میں خود ساختہ قیدی بنے ہوئے ہیں، تو ان دنوں بھی لاہور میں صدر مملکت آئے، ایک بڑی اپنا کیا کہتے ہیں عسکری افسر، ایک بڑے افسر آئے تھے، تو تب بھی یہی باتیں اور خبریں تھیں کہ جی وہ ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ہوئی، اور عمران خان صاحب اپنے گھر سے نکل کر گئے، فلاں جگہ گئے، فلاں جگہ گئے۔ یہ ایک جب وہ اپنا قیدی بنے تھے، اپنے خود ساختہ قیدی حملہ ہونے کے بعد، اور ایک جب عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر 28 اکتوبر کو نکلے تھے اور پھر کالا شاہ کاکو سے واپس آ گئے تھے، اور اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی اہم ملاقات ہے، تو اس وقت آرمی چیف قمر جاوید باجوہ جو تھے وہ 28 اکتوبر یعنی 29 یا 30 اکتوبر کی بات ہے، تو وہ آرمی چیف تھے ابھی۔ تو یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ وہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں، یا یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو منانے کہ لانگ مارچ چھوڑ دو اور آ جاؤ مل کر بیٹھ لیتے ہیں، تو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ملاقات کی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد میں تو چیزیں سامنے آ گئی تھیں، پھر عمران خان صاحب سے وہ ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ خان صاحب اس ملاقات کے لیے ہی واپس آئے تھے کہ کوشش کروں، وہ لاہور میں ہیں، وہ گھوڑے چھوڑے دوڑائے تھے انہوں نے۔ اسی وجہ سے اسد عمر نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب واپس چلے گئے ہیں کیونکہ ان کی اہم شخصیت سے ملاقات ہے، ایک لاہور میں اہم ملاقات آ گئی ہے، نہیں ہوئی۔ تو اگلے دن عمران خان صاحب نے ٹویٹر پر کہہ دیا تھا کہ جی میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور یہ ایسی بے بنیاد خبریں نہ پھیلائی جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال تو جب بھی اس طرح کی کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک سیاسی حقیقت رہی ہے اور آج بھی ہے، آئینی حقیقت نہیں ہے ان کا سیاست میں کردار۔ آج کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، مگر ان کا ایک ایک موو جو ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے پاکستان کی سیاست کے تناظر میں، جوڑا جاتا ہے کہ جی اس سے یہ جو کام کیا گیا ہے اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو ابھی تک تو ظاہر ہے یہ جو خبر ان کے جانے کی اور وہاں پر نواز شریف سے ملاقات کرنے کی، میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ یہ خبر ادھر ادھر سے آتی ہے، یہ براہ راست سرکاری طور پر یا آفیشیلی جس کو کہا جاتا ہے ISPR ہو گیا یا وزارت دفاع اس طرح کی خبریں نہ جاری کرتا ہے، نہ پھر جس کی تردید کرنا مقصد ہوتی ہے تردید کر لیتے ہیں، نہیں کرنا مقصد ہوتی تو تردید نہیں کرتے۔ تو یہ جو خبر ہے، ہمارے دوست معظم فخر صاحب ہیں، عمران شفقت صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے سورسز اس طرف اشارے دے رہے ہیں کہ ہاں جی ہاں ایسی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اب ملاقات ہوئی ہے، کل رات میرا خیال ہے پہنچے آرمی چیف، ملاقات ہوئی ہے یا ہوگی یا نہیں ہوئی اور نہیں ہوگی، یہ ایک الگ، کیونکہ ابھی سورسز کی بات ہے نا، تو آرمی چیف کا جو سرکاری طور پر ہے وہ وہاں پر برطانیہ میں ولٹن پاک کی 5ویں کانفرنس ہے، مشترکہ کانفرنس، اس میں وہ شرکت کرنے گئے، اور اس میں برطانوی جو آرمی چیف ہے سر پیٹرک سینڈرز، وہ اس کے مشترکہ میزبان بھی ہوں گے۔ اس کانفرنس میں اصل میں شرکت ہے، وہاں پر پھر وہ جو پاکستان اور خطے میں صورتحال ہے، افغانستان کی صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی ان کی اہم ملاقاتیں، اہم جو ہے وہ اجلاس وغیرہ ان کے ہوں گے، وہاں پر میٹنگز ہوں گی۔ لیکن یہ نواز شریف صاحب والی ملاقات، اب آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کے خواہش مند ہیں یا نہیں ہیں، مگر ان سے نواز شریف کے مطالبات ضرور ہیں۔ نواز شریف کے جو مطالبات کا اگر ہم اس کو ایک جملے میں
اگر ہم سامنے رکھیں تو وہ یہ ہے کہ جی مجھے فوج نے نااہل کروایا تھا، فوج مجھے نکال کر عمران خان صاحب کو سیاست میں لائی تھی، تو لہٰذا جس پوزیشن پہ میں پہلے تھا کم از کم 2017 نااہلی سے پہلے والی پوزیشن، مجھے وہ پوزیشن واپس دیں، اور اس کے بعد پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں یا کچھ ایسے لوگ جو اب ان کی میں بندہ نیت پر تو شک نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فوج لائی تھی سیاست میں، فوج ان کا خاتمہ کرے۔ میں اس کا مخالف ہوں کہ اگر آپ یہ اسی طرح چلاتے رہیں گے نا، یہ دائرہ پھر ختم نہیں ہوگا، ہم پھر اسی طرح دائرے میں گھومتے رہیں گے۔ عمران خان صاحب کو بے شک فوج سیاست میں لائی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کو لائی تھی۔ تو نواز شریف صاحب کو سیاسی طور پر فوج ختم نہیں کر سکی، 2 بار انہوں نے کوشش کی۔ پیپلز پارٹی کو فوج ختم نہیں کر سکی، انہوں نے 2 بار نہیں کئی بار کوشش کی، بار کی، آج بھی کی جاتی ہوتی ہے، مختلف شکلوں میں ہوتی ہے وہ۔ ہاں، عمران خان صاحب کا کیس ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے سیاسی بلوغت میں آنے کے بعد، اور نواز شریف کو سیاسی بلوغت میں آنے میں 26 سال نہیں لگے تھے، عمران خان صاحب کو تو 26-27 سال ہو گئے نا سیاست میں آئے، مگر ابھی تک سیاسی بلوغت پر نہیں پہنچے عمران خان صاحب۔ تو نواز شریف صاحب کو سمجھ آ گئی تھی بات، 2008-06 میں انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو دعوت تھی وہ قبول کر لی تھی میثاق جمہوریت کرنے کی۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب جب بے شک وہ پیپلز پارٹی کا خاتمہ چاہتے تھے، آصف زرداری کو انہوں نے جیلوں میں رکھا، بینظیر بھٹو صاحبہ کو نااہل کروانے کے لیے ججوں کو فون کرتے رہے تھے، لیکن جب پولیٹیکل عمل ہوتا تھا پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹ میں وہ اس طرح بیہیو نہیں کرتے تھے جس طرح عمران خان۔ کئی موقعوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، پرانی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہے وہ بطور وزیر اعظم ایوان میں آ رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو اٹھ کر ملا بھی کرتے تھے، مصافحہ ہوتا تھا، سلام دعا ہوتی تھی۔ اگر محترمہ شہید جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے اور نواز شریف وزیر اعظم ہے، تب بھی پارلیمنٹ کے اندر بات کرنے کا موقع، ایک دوسرے سے مختلف ایشوز پر اگر کوئی ہوتا تھا، ایک دوسرے کی رہنمائی چاہیے ہوتی تھی تو وہ کر لیا کرتے تھے۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں میرا خیال ہے محترمہ بینظیر بھٹو سے شہید کو فورن یا اس طرح کی کسی کمیٹی کا چیئرپرسن بھی بنایا گیا تھا۔ تو عمران خان صاحب تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو فوج کے بغیر میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ تو بیسک جو میں فرق بتا رہا ہوں، تو بہرحال میں آتا ہوں مدعے پر کہ مطالبہ نواز شریف صاحب کا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو فوج لائی تھی، فوج ختم کرے۔ کل یہ بات مریم نواز صاحبہ نے ورکرز کنونشن میں کی، ملتان میں، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے سب سے بلنڈر ہوا عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانا اور اس کی سپورٹ کرنا۔ تو کہہ رہی تھی کہ بلنڈر 75 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر ہے، اور اعتراف کرنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو اس بلنڈر کو یہ داغ دھونا ہوگا، آپ کو عمران خان صاحب کو نکال باہر پھینکنا ہوگا سیاست سے، بلکہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ملک سے نکال کر باہر پھینک دیں۔ خیر، اس کی بھی ہم مخالفت کریں گے۔ سیاست میں عمران خان صاحب کو فوج کے ذریعے نکالنا کوئی دانشمندانہ کام نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کو جلاوطن کرنا، اگر کہیں کسی کے دل میں یہ خیال ہے، تو وہ بھی کوئی دانشمندانہ کام نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب خود اپنی سیاسی موت تل تل مر رہے ہیں۔ کوئی اس طرح کا میرا خیال ہے کہ یوں ہوگا کہ جیسے اپنا توپ سے مکھی مارنا نہیں ہوتا۔ تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی بہت بڑی وہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے صرف اور صرف آئینی قانونی اقدامات جو عمران خان صاحب نے کیے ہیں نا، جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں انہوں نے وہ کر چکے، جو اعتراف کر رہے ہیں خان صاحب خود، جو اعتراف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کر چکے ہوئے ہیں، ان اعترافات کی بنیاد پر 2-4 مقدمات چل جائیں تو عمران خان صاحب کو کسی بھی قسم کی جو غیر آئینی اور غیر قانونی قدم کے ذریعے ان کو سیاست سے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیں، میں نے جو اب صبح والا ویلاگ ہے، میں نے اس ویلاگ میں گزارش یہ کی تھی کہ عمران خان صاحب کو سجائی نہیں دے رہا کہ چاہیں تو کدھر جائیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی حکومت اب میرے خلاف کیا کرے گی، میں کیا کروں، مجھے پہلے گرفتار کرے گی، پہلے نااہل کرے گی، یا پہلے مجھے جیل بھرو تحریک شروع کرنی چاہیے۔ جیل بھرو تحریک کی کہانی بھی انوکھی ہے۔
وہ میں اگلے ویلاگ میں نے اس پر بہت کام کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے جیل بھرو تحریک. عمران خان صاحب پر انگلیاں اٹھا کر تو کر کے اب لوگ ان سے بات کر رہے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس جو ابھی کل ہونی تھی اب 9 کو ہونے جا رہی ہے, اس پر میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا اس میں کیا ہو رہا ہے. اس کے لیے عمران خان صاحب کا جو موقف تھا اس کو تحریک انصاف نے پھینک کر عمران خان صاحب پہ منہ پہ مارا کہ نہیں اس طرح نہیں ہم چل سکتے. تو عمران خان صاحب کو ختم کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بہت بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب کو صبر تحمل کے ساتھ سیاسی مقابلے کے ذریعے ختم ہوں گے, ٹھیک نہیں ہوں گے لیڈر بن جائیں گے, قوم کہتی ہے ہمارا لیڈر ہے, بات ختم. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فوجی قوت سے سیاستدان کسی کو ختم کریں. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا جو بنیادی مطالبہ ہے, اب ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو عمران شفقت صاحب اور موزم فخر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہونے کے قوی امکانات ہیں. تو ایجنڈا کیا ہوگا؟ نواز شریف صاحب اگر ملاقات چاہتے ہیں یا آرمی چیف ملاقات چاہتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان کی سیاست ایجنڈا ہوگا. تو پاکستان کی سیاست کے اس وقت مسئلے 2 ہیں, بلکہ وہ اکثر وہ جانگلی ایک شعر ہے نا, میرے مسئلے ڈو مائیا, ایک بجلی ڈو جا تو مائیا. تو پاکستان کے 2 مسئلے ہیں, عدم استحکام اور عمران خان. اور پھر ان دونوں مسئلوں کو اگر ایک طرح سے دیکھا جائے, یعنی ایک جگہ پہ کر کے دیکھا جائے, تو عمران خان, عدم استحکام عمران خان کی پیداوار ہے. سیاسی عدم استحکام, معاشی عدم استحکام. آپ کے سابق وزیر اعظم ہر اس موقع پر ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں جس سے اگر پاکستان تھوڑا بہت آگے رڑنے لگتا ہے تو وہ رک جاتا ہے. جیسے جنیوا کانفرنس, جنیوا کانفرنس میں دنیا نے ہمارے ساتھ پلیجز کی ہے $10 ارب کے. عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی اگلے دن. IMF کا وفد پاکستان آ کر بیٹھا ہوا ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا. یہ چیزیں عمران خان صاحب ڈیلیبریٹلی, شعوری طور پر ایک منصوبہ بندی کے تحت, اب اس کو منصوبہ نہیں اس کو سازش کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا, اس کے تحت پاکستان میں عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں. حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا DGISPR کی پریس کانفرنس 14 اپریل کی, جس میں جیسے ہی جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف گالم گلوچ بریگیڈ عمران خان صاحب نے ایکٹیو کر لی تھی, بلکہ بنائی تو ان کی اپنی ہوئی تھی قمر جاوید باجوہ صاحب کی. ISPR کے جو تربیت یافتہ بچے تھے جو ابھی تک ان سے نہیں سنبھالے جا رہے, تو جیسے ہی وہ شروع ہو گئے تھے تو اس پر سوال ہوا تھا اس وقت کے DGISPR جنرل بابر افتخار صاحب سے کہ سرکار یہ عمران خان صاحب کے زمانے میں جو بھی کوئی بات کرتا تھا اٹھا لیا جاتا تھا, یہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیوں فوج کوئی کچھ نہیں کر رہی؟ تو انہوں نے کہا جی فوج کون ہوتی ہے کچھ کرنے والی؟ یہ بابر افتخار صاحب کے کوٹ ان کوٹ میں الفاظ بتا رہا ہوں. ہم حکومت کے ماتحت ایک ادارہ ہیں, ہماری کمان کو اگر کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, پروپیگنڈا کر رہا ہے, بدنام کر رہا ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ آئین اور قانون کے تحت اس کے خلاف کارروائی کرے. حکومت نے کہا کہ نہیں جی ہم نہیں کریں گے, آپ کریں, جو کہ ظاہر ہے حکومت غلط کر رہی ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے, تب جا کر آپ صحیح معنوں میں سویلین بالادستی کی طرف جا سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی بے شک ہمارے سامنے آپ نے لا کر کھڑا کیا تھا تو آپ ختم کریں, بھی قانون آئین موجود ہے, آپ تگڑے کیسز بنائیں, پولیٹیکلی لوگوں میں جائیں, بتائیں لوگوں کو یہ کیا کرتے رہے ملک کے ساتھ. تو نواز شریف صاحب سے ملاقات امکانی جو کہا جا رہا ہے, اگر وہ ہو سکتی ہے, آرمی چیف وہاں پر ملاقات کرنے جا سکتے ہیں, امکان ہے, تو پھر کیا ہوگا اس میں؟ ظاہر اس میں پاکستان کی سیاسی صورتحال ڈسکس ہوگی. تو سیاسی صورتحال میں سب سے بڑا مدعا معیشت, دہشت گردی, اور پھر ان دونوں محاذوں میں جو سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان صاحب ہے. دیکھیں APC دہشت گردی اور معیشت کے اوپر ہونے جا رہی. عمران خان صاحب نے دعوت کی خبر آتے ہی کہ جی حکومت نے فیصلہ کیا دعوت دیں گے, اور اسد عمر سے اپنا ایاز صادق نے ملاقات بھی کر لی. عمران خان نے کہہ دیا کہ میں کیوں جاؤں گا جی, میں نہیں جاؤں گا. تو عمران خان صاحب ہوں گے اس میں اپنا کہ جی عمران خان صاحب کو کوئی بندوبست کرو. تو اب عمران خان صاحب کو کوئی بندوبست ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, یہ حکومت کر سکتی ہے, فوج کر سکتی, نہیں کر سکتی, وہ تو بعد کی بات ہے. ملاقات کی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. آرمی چیف جو ہے عاصم منیر صاحب, ان سے ملاقات کرنے کی کوششیں عمران خان صاحب نے بھی کی تھی. عمران خان صاحب نے تو بلکہ پھر جلسے میں کہہ دیا تھا 26 نومبر والے کو,
وہ جو بڑے خواب لے کر گئے تھے کہ پتہ نہیں میں وہاں جاؤں گا تو انقلاب آ جائے گا، نہیں آیا انقلاب، تو وہاں جا کر ٹھس ہو گئے، پھر کہا جی میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، مجھے انتخابات دلوائے۔ اور میری آخری امید آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ جی حافظ قرآن ہیں اور وہ اچھے انسان ہیں، اس سے پہلے وہ پتہ نہیں کیا کیا تھے، ان کا تقرر رکوانے کے لیے عمران خان صاحب یہ ساری کوششیں کر رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے اس سے پہلے جو آرمی چیف تھے قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو نیوٹرل سے نہ جانے کیا کیا کہتے رہے، لیکن پھر مجبور ہو کر جب ناکام ہوئے ہر طرف تمام حربے، تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے صدر مملکت کو ترلا کیا، صدر مملکت نے ان کو ترلا کیا، ملاقات ہو گئی تھی۔ پھر صدر مملکت نے کوشش کی، جب وہ آرمی چیف جو ہوتی ہیں نا، وہ کٹسی ملاقاتیں ہوتی ہیں، جب عہدہ سنبھالنے کے بعد وہ گئے صدر صاحب کے پاس، تو صدر صاحب نے کہا جی میرے پاس آ گئے، عمران خان صاحب نے ایک ملاقات پا لو۔ انہوں نے کہا جی وہ کیوں بھائی، میرا کوئی منصب نہیں ہے، میں ان سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ملاقات نہیں، ابھی فون پہ بات کروا دو۔ انہوں نے کہا جی میں فون پہ بات نہیں کروں گا ان کے ساتھ۔ تو اگر یہ جو آرمی چیف صاحب کا تاثر بنا ہوا ہے کہ وہ ٹوٹل آئین کے دائرے کے اندر رہ کر کام کرنے کے حق میں ہیں، تو پھر اگر ان کا یہ تاثر ٹھیک ہے تو پھر ظاہر ہے وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں کریں گے۔ پھر ان کو جو بھی کوئی پالیسی کوئی ہوگی، کوئی عمل درآمد کروانے کے لیے وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر تو نواز شریف سے ملاقات ان کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ہوگی تو پھر ظاہر ہے سوال اٹھے گا کہ اے پولیٹیکل کتنے کے ہیں، واقعی اے پولیٹیکل ہیں یا بس صرف بتانے کو ہے۔ اور ایک بات میں جو اپنی ہمیشہ گزارش کیا کرتا ہوں وہ یہ کہ اے پولیٹیکل ہونے میں ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، ایک عادت ہے، طبیعت ہے، چینج ہوتے ہوتے ادارے کی وہ چینج ہوگی۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، اور ہوگی تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اگر ملاقات ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتی، دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب کوئی بڑی توپ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو سیاسی طریقے سے آرام کے ساتھ ڈیل کیا جا سکتا ہے، اور ابھی تک عمران خان صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے پھنے خان نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی اتنا بڑا میرا خیال ہے وہ کیا ہوتا ہے منصوبے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آرمی چیف اٹھ کر جاتے ہیں اور نواز شریف سے ملاقات کرے۔ ایک چیز ہو سکتی ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی والا معاملہ جو ہے وہ پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا 2-4 روز پہلے کہ نواز شریف صاحب عنقریب واپس آئیں گے پاکستان، اور ان کی تاریخ کا تب اعلان ہوگا جب ٹکٹ کنفرم ہوگی۔ تو یہ بھی نواز شریف صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی فوج کی جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے سامنے بات رکھی ہوئی ہے کہ جی میں واپس آؤں تو میں جیل نہیں جاؤں گا۔ ظاہر ہے عدالتوں میں ضمانتیں ہوں گی، کچھ ہوگا، لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے بقول نواز شریف کہ جنہوں نے کروایا ہے پھر میرے لیے بھی وہی کروائے۔ تو ایک یہ معاملہ بھی ہے، ایک نواز شریف صاحب کی واپسی، دوسرا عمران خان، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اسی سلسلے میں ملاقات ہونے جا رہی ہے یا ہوئی ہے یا ہوگی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔